السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 55، 56 اور 57 سورۃ تو پہلے سے معلوم ہے سورۃ النور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ترجمہ سنیں، اس کے بعد تفسیر کریں گے۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے، الذین ان لوگوں کے ساتھ، آمنو جو ایمان لائے ہیں، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کی۔ کس چیز کا وعدہ؟ اس کا لیستخلفنہم کہ ان کو ضرور بالضرور خلافت سے نوازے گا، فی الارض زمین میں خلافت عرضی نصیب فرمائے گا۔ کما استخلف الذین جیسے کہ خلیفہ بنایا تھا، خلافت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ ولیمکننہم اور اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دے گا، تمکن دے گا، لہم ان کو، دینہم ان کے دین پر استحکام دے گا، ان کے دین کا، جس دین کو انہوں نے پسند کیا ہے، الذی وہ ارتضی جو پسند کیے، لہم ان کے لیے، دین اسلام۔ ولیبدلنہم اور اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور تبدیل کرے گا، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امن، یہ نہیں خوف کے بعد امن کو لائے گا۔ یعبدوننی وہ میری عبادت کریں گے، لا یشرکون وہ شرک نہیں کریں گے، بھی میرے ساتھ شیئا کسی بھی چیز کا، ومن کفر اور جس کسی نے ناشکری کی، بعد ذالک پس اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعامات کیے ہیں، خلافت عرضی سے نوازا ہے، زمین میں ان کے دین کو مستحکم کر دیا ہے، اور ان کے خوف کو اللہ نے امن سے تبدیل کر دیا، اس کے بعد پھر بھی وہ ناشکری کرتے ہیں، تو اولئک هم الفاسقون یہی لوگ جو ہیں حد سے گزرنے والے ہیں، فاسق۔ اچھا جی، یہ ترجمہ ہو گیا۔ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے منافق قسم کے لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جب ان کے تنازعات کی تصفیہ کے لیے ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں، پھر اگر انہیں اپنے مطلب براری کی توقع ہو تو آنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مطلب کی بات ہو تو پھر آتے ہیں۔ فرمائے بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے، یا یہ شک میں سرگرداں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ان پر زیادتی ہوگی۔ دوسری طرف اللہ نے اہل ایمان کے متعلق فرمایا کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو فوراً سمعنا واطعنا کہہ دیتے ہیں، یعنی ہم نے سن لیا، سمعنا ہم نے سن لیا، واطعنا اور ہم اطاعت کے لیے کیا ہیں؟ حاضر ہیں۔ اچھا جی، فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک عام اصول بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کے دل میں خشیت الہی اور تقوی ہوگا، ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر منافقوں کا کردار اللہ نے بیان کیا کہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم پر ضرور نکلیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ دستور کے مطابق تمہاری اطاعت مطلوب ہے۔ پھر اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو یاد رکھو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، کیونکہ رسول کے ذمے تو فقط پہنچا دینا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور تمہیں اللہ کے احکام پہنچا دیے ہیں۔ اب ان احکام کو تسلیم کرنا اور ان پر عمل کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ اگر اعراض کرو گے، منہ موڑو گے تو خود عند اللہ ذمہ دار ٹھہرو گے۔ اس آیت میں اللہ نے پہلا وعدہ خلافت عرضی کا کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور اعمال صالحہ کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ تو میں ضرور ان کو زمین میں خلافت سے نوازوں گا۔
تو کیا یہ وعدہ پورا ہوا؟ تو یہ سنیں جی، آج جو ہم نے یہ آیت تلاوت کی، آیت نمبر 55، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سے ایک بہت بڑی نعمت خلافت عرضی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور بضرور ان کو زمین میں خلافت سے نوازے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح اس نے خلافت بخشی تھی ان سے پہلے لوگوں کو۔ تاریخی لحاظ سے یہ صورت مبارکہ آپ لوگوں پہلے بھی شان نزول میں بیان کیا تھا، 5 اور 6 ہجری، جس میں غزوہ مستلق ہوا تھا، جوہار کا مسئلہ بھی پیش ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر نازل ہوئی، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خلافت عرضی کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں رقم تراز ہیں کہ موعودہ خلافت کے مصداق، یعنی جس خلافت کا موعودہ میں وعدہ کیا گیا ہے اس کے مصداق کون لوگ ہیں؟ اس کی مصداق چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، جو کہ اس آیت کی نزول کے وقت ایمان کی دولت سے مشرف ہو چکے تھے، سارے ایمان لا چکے تھے اس وقت۔ جہاں تک پہلے لوگوں کو خلافت عطا کرنے کا سوال ہے تو اس سے قوم عمالے کا مراد ہے، جس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کو خلافت عرضی کا منصب عطا کیا ہے، کما استخلف الذین من قبلہم، جو پہلے جن کو عطا کی، اور اس میں کون مراد ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام مراد ہیں، اللہ نے ان کو نوازا تھا، تو اسی طرح اللہ تمہیں بھی خلافت عرضی سے نوازے گا۔ تاریخ خلافت، اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کے بعد دیگر چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کو خلافت متمکن کیا، اللہ نے ان کو نصیب کیا۔ پہلے 2 خلفاء کے زمانے میں دین کا بڑا کام ہوا، اسلام کی بنیادیں مستحکم ہوئی اور اسلامی ریاست کی سرحد میں عرب سے نکل کر عجم تک پھیل گئیں۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 6 سال بھی امن و امان میں گزر گئے، مگر اس کے بعد یہودیوں اور منافقوں کی سازش کی وجہ سے کسر خلافت میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ تاہم اس دور میں بھی بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے گئے۔ پھر چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بہت بڑھ گئے، مگر انہوں نے بھی 5 سالہ دور میں سابقہ 3 ادوار کے نمونے کو برقرار رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف صفحہ 323 اور قرطبی صفحہ 298 جلد 12 نسخہ فیاض کا ہے، نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا الخلافت بعدی 30 سنتاً، یعنی میرے بعد خلافت علی منہاج نبوت 30 سال تک قائم رہے گی۔ چنانچہ چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی 6 ماہ کو شمار کیا جائے، وہ بھی شمار ہیں، حضرت حسن 6 ماہ، ٹھیک ہے جی، وہ بھی شمار کیا جائے تو پورے 30 سال بنتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا کہ میرے اس بچے کی وجہ سے اللہ مسلمان کے 2 فریقوں میں صلح فرمائے گا۔ پھر اس نے اس سے دستبرداری اختیار کی، اور اس وقت امیر معاویہ شام میں گورنر تھے، پھر انہوں نے جب دستبرداری اختیار کی تو سب کا پھر متفقہ طور پر وہ حکمران بن گیا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال خلافت کی بات کی ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا حصہ ہے کہ ملوکیت عادلہ ہوگی، اور وہ 20 سال اس نے بھی وہ ملوکیت کی ہے، لیکن وہ ملوکیت عادلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارہ دیا ہے۔ تو یہ 30 سال خلافت تھی اور 20 سال اس کی وہ ملوکیت عادلہ تھی، تو یہ 50 سال دنیا میں انہوں نے ایسے گزارے ہیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی سارے کافروں پر۔ اچھا جی، تاہم ابتدائی دور ملوکیت عادلہ کا ہوگا، اچھا فرمایا اس عرصہ کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی، تاہم ابتدائی دور ملوکیت عادلہ کا ہوگا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہوئی۔ آپ نے پہلے سے فرمایا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت میں شمار نہیں ہوتا، اس کا دور خلافت میں نہیں بلکہ ملوکیت میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا جی، البتہ یہ ملوکیت عادلہ میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے 20 سال تک گورنری اور 20 سال تک خلافت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ کے زمانے میں اختلافات ختم ہو چکے تھے اور پوری امت مسلمہ متفق تھی۔ ان حالات سے خلافت راشدہ برحق ثابت ہوتی ہے، اور جو رافضی یا ناصبی اس خلافت میں شک کرتے ہیں وہ گمراہ اور اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن نے اس آیت میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں پورا ہو گیا، اور چاروں خلفاء نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق امور خلافت کو ٹھیک انجام دیا ہے۔ ملوکیت کا زمانہ، اس کے بعد 1400 سالہ تاریخ میں مسلمانوں کے حالات خراب ہی رہے۔ ملوکیت کے دوران جبر و استبداد کا دور رہا،
درمیان میں کوئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا اچھا حکمران آ گیا تو کام درست ہو گیا۔ آپ کے زمانوں کو تو محدثین اور فقہائے خلافت راشدوں میں شمار کرتے ہیں کیونکہ آپ نے انہی کی نقش قدم پر خلافت کی ذمہ داری پوری کی، لیکن آپ کے بعد اموی خاندان پھر ذاتی منفعت میں پڑ گیا، اپنے ہر کوئی اپنا الو سیدھا کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال چونکہ اس سارے دور میں سب سے اعلیٰ قانون قرآن ہی کو تسلیم کیا جاتا تھا، لہذا اجتماعی طور پر قرآن کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے، مگر ذاتی طور پر ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی بعض اچھے لوگ پیدا ہوئے، بعض ملوک بھی ذاتی طور پر صاحب علم اور اچھے آدمی تھے، انہوں نے اچھے کام کرنے کی کوشش بھی کی ہے مگر نظام حکومت کو تبدیل نہیں کر سکے، وہاں خلافت کی بجائے ملوکیت ہی چلتی رہی۔ اس طرح اردو میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے سلطان ناصر التمش کا ذکر آتا ہے، پھر عالمگیر اورنگزیب صاحب کا ذکر آتا ہے، پھر ترکوں کی وہ جنہوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی تھی ان کا ذکر آتا ہے۔ ان سب نے کوشش کی لیکن خلافت علی منہاج النبوت وہ جاری نہیں ہوئی اسی طریقے پہ۔ بہرحال تو یہی جی ذکر ہے ان میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اور وعدہ کیا تھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو مضبوط کر دے گا ان کے لیے دینہم، ان کا دین، الذی وہ ارتضیٰ جو اللہ پسند کیا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ دوسرا وعدہ فرمایا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ ضرور جما دے گا، پختہ کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ وعدہ بھی اللہ نے خلفائے راشدین ان کے زمانے میں پورا کر دیا۔ 38 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان واقع صفین پیش آیا، اس وقت تک نصف دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا اور باقی نصف دنیا میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس دور تک ایرانی ختم ہو چکے تھے، البتہ رومیوں میں قدر دم خم وغیرہ باقی تھے، مگر مسلمانوں جیسی قوت ان کے پاس نہیں تھی۔ واقعی صفین سے اسلام کی اجتماعی تحریک کو سخت نقصان پہنچا اور عالمی تحریک رک گئی۔ 2 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ ہی خلافت راشدہ کا دور تو ختم ہو گیا، تاہم اسلام کے 50 سالہ دور کی کامیابیوں سے مسلمان مزید 650 سال تک فائدہ اٹھاتے رہے۔ اموی کے زمانے میں بڑی جنگیں لڑی گئیں، پھر عباسیوں کے دور میں علم اور سائنس کی بڑی ترقی ہوئی، اس دوران میں بہت کچھ ہوا مگر اجتماعی نظام درست نہ ہوا اور بدستور ملوکیت کے سائے میں چلتا رہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسلام کو قرب قیامت میں ہی عروج نصیب ہوگا۔ امام مہدی صاحب آئیں گے، کوئی آئیں گے؟ امام مہدی صاحب آئیں گے۔ بہرحال اللہ نے دین کو مستحکم کر دیا جس کے اثرات آج تک مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں۔ دنیا اس وقت ایک ارب مسلمان موجود ہے، 50 کے قریب مسلمانوں کی ریاستیں بھی ہیں، مگر خلافت کے نظام سے ہٹ جانے کی وجہ سے دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آگے ایک اور وعدہ بھی اللہ نے فرمایا تھا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ بدلہ دے گا ان کو، من بعد خوفہم، بدل دے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن میں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے تیسرا وعدہ یہ فرمایا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تعالیٰ جل ایمان والوں کے خوف کو ضرور امن میں بدل دے گا۔ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورت کے نزول کے وقت بھی مسلمان سخت خوف اور خطرے کی حالت میں تھے، ساری دنیا مٹھی بھر مسلمانوں کی مخالف تھی۔ سورہ نساء میں اور دوسری صورتوں میں بھی موجود ہے کہ مسلمان دشمن کے خوف سے ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے، حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی ہتھیار اتارنے کی اجازت نہ تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ صلاۃ الخوف ادا فرمائی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ یہ نوٹ کریں، 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف ادا فرمائی ہے۔ ایک طرف مشرک جانی دشمن تھے اور دوسری طرف یہودی اور منافقوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ قبیلہ مضر کے مشرک خاص طور پر جانی دشمن تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ جل نے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کی خوف کی حالت کو امن کی حالت میں تبدیل کر دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تفسیر کبیر صفحہ 21 جلد 6 نسخہ فیاض نے بھی پیشنگوئی فرمائی تھی کہ مسلمانوں پر ایک ایسا پرامن دور بھی آئے گا کہ ایک عورت صنعاء سے حضر موت تک اکیلی سفر کرے گی، مگر سوائے خدا کے خوف کے اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ تائی کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو سچ ہوتے دیکھا۔ ایک عورت ہے، وہ زر و جواہر سے وہ ہے مکمل، بڑی بڑی ہے اور تنہا ان پہ سفر کر رہی ہے اور کسی میں یہ جرت نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی تعارض کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، مگر کوئی افایہ وعدہ کی، لیکن ان کے لیے اب شرط یہ ہے، یہ 3 وعدے اللہ نے کیے
جو ایمان لائے تم میں سے اعمال صالحہ کے، تو 3 وعدے اللہ نے ان کے ساتھ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلافت دے گا، خلافت عرضی دے گا، ٹھیک ہے جی، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ دوسرا وعدہ اللہ نے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کی دین کو کیا کر دے گا، جمع دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کی۔ یہ دوسرا وعدہ بھی پورا ہو گیا، کتنے فتوحات ہو گئی اور اسلام پھیل گیا، نصف دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَلَيُبَدِّلَنَّ مِن خَوْفِهِمْ، تیسرا وعدہ کہ تمہارے خوف کو اللہ اس میں تبدیل کر دے گا، امن میں تبدیل کر، اور وہ ہو گیا، بات سمجھا رہی؟ تو تینوں وعدے پورے ہو گئے، لیکن ان 3 وعدوں کے لیے اللہ نے پورے کر دے، ان کے لیے شرط کیا ہے، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کے میرے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کسی نے پھر ان چیزوں میں کمی کی، یعنی میری عبادت میں ادھر ادھر کیا اور میں ساتھ کسی چیز میں شرک کرنے لگے، پھر جو ہے نا یہ لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، یہ ناشکری کر رہے ہیں۔ اور من کفر، جس نے ناشکری کی، جو میری بات پھر نہیں کریں گے، دیکھو پہلی بات ہوئی نا ایمان اور اعمال صالحہ کی، جب میری بات کریں گے میں سے شرک نہیں ہے تو یہی ہے نا، تو ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں، شرط یہی ہے بھائی، پہلے مطلب یہی وعدہ کہ اسی بنیاد پر کہ اگر تم میں سے کوئی ایمان لے آئے اعمال صالحہ کی، تو میں ان کے ساتھ 3 وعدے کرتا ہوں، زمین میں خلافت دوں گا، اور ان کی جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے ان کو مستحکم کر دوں گا، ٹھیک ہے جی، اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی چیز پہ قائم رہیں، ایمان اعمال صالح پہ قائم رہیں۔ ہاں میں یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری بات کریں میرے سے شرک نہیں کریں گے، اگر کوئی اس وعدے سے پھر گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس شرط کو پورا نہیں کیا، تو یہ لوگ کیا ہیں، ناشکرے ہیں، اور جب ناشکری ہوتی ہے تو قانون ہے شکر گزاری ناشکری کا۔ اللہ جی فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میری نعمتوں کو شکریہ ادا کیا ضرور ضرور میں اس میں اضافہ کروں گا، ولئن کفرتم، اگر تم لوگوں نے ناشکر کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے، یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا، اور مزید کی توقع نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بات سمجھا رہے جی؟ تو ومن کفر، یہ تو پھر ناشکری ہے، یہ جو میرے ساتھ پھر شرک کرتا ہے اور میری عبادت نہیں کرتا، یہ ناشکری ہے۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی بعد ذالک، اس کے بعد کہ میں نے ان پر اتنی نعمتیں کی ہیں، پھر کیا ہوگا، فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ یہاں پہ بہت عجیب بات ہے، برا اللہ نے اہل ایمان کے ساتھ 3 وعدے فرمائے، خلافت عرضی، نمبر 2 دین استحکام، نمبر 3 امن کی حالت، مگر 7 شرط بھی عائد کر دی کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، لوگ صرف میری بات کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے، جب تک مسلمان اس شرط پر قائم رہے۔ اللہ نے 3 وعدے پورے کیے، پھر جو اس شرط کی خلاف ورزی ہوتی گئی، اللہ کے انعامات بھی اٹھتے گئے، پھر نہ خلافت عرضی رہی، نہ دین کا استحکام باقی رہا، اور نہ ہی امن قائم رہا۔ آج پوری دنیا میں اور خاص طور مسلمانوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، جب سے اس شرط کو توڑا ہے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، کفران نعمت کی سزا کیا ہے۔ اب سنیں، فرمایا ومن کفر بعد ذالک، جس نے اس کے بعد کفران نعمت یعنی ناشکر گزاری کی، فاولئک هم الفاسقون، بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہ ان انعامات کے اولین ناقدردان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کرنے والے تھے۔ یہ کفران نعمت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کا آپس میں ایسا قتال شروع ہوا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا ایک واقعہ ہے، بعد میں پھر سناؤں گا کہ وہ ایمان کیسے لائے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی یہاں پہ ان کی یہ بات سنیں، وہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ سازشی ٹولہ 2-3 ہزار افراد پر مشتمل تھا، جن میں کچھ مصری، بصرے کے لوگ، کوفی اور عراق والے تھے۔ دراصل یہ یہودیوں اور منافقوں کی سازش تھی۔ عبداللہ بن سبا، اس طرح ان کے جو مطلب تھے جنہوں نے ایک جماعت بنائی تھی، ٹھیک ہے جی، یہ وہی سازشی ٹولہ تھا، جو خود تو پیچھے رہتے تھے اور دوسروں کو آگے رکھا تھا۔ سازشیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی برطرفی کا مطالبہ کیا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا، اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق فرمایا تھا کہ اگر تم نے خدا کی پہنائی ہوئی قمیص کو اتار دیا، خلافت کی جو خلت ہے، ٹھیک ہے جی، اگر تم نے اس کو اتار دیا تو جہنم میں جاؤ گے، لہٰذا میں خلافت کی یہ قمیص کیسے اتار سکتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا کمال یہ تھا کہ آپ نے مخالفین کے خلاف قتال بھی نہیں کیا، حالانکہ آپ ایسا کر سکتے تھے، کہتے تھے کہ میں اپنی جان دے دوں گا مگر مسلمان کا خون نہیں بہاؤں گا۔ آج تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے والے بھی موجود ہیں، مگر یہ ساری حقیقت قیامت تک کو ظاہر ہوگی کہ حق پر کون تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مخالفین سے کہتے تھے کہ خدا کے بندو، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ کے فرشتوں نے اس سرزمین مدینہ کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ جل جلالہ کی بے شمار رحمتیں اس سرزمین پر نازل ہو رہی ہیں، برس رہی ہیں۔ اگر تم نے خلیفہ راشد کو شہید کر دیا، دیکھو عبداللہ بن سلام ایک یہودی ہیں
ایمان لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ خلیفہ راشد ہیں، حق ہیں، اور آج کے لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ صرف ایک ہی تھا، باقی کوئی نہیں تھا۔ افسوس کی بات نہیں ہے، اس وقت موجود جو لوگ ہیں اہل علم ہیں، تورات کے بھی عالم، قرآن کے بھی عالم، وہ کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ راشد ہے، خدا را اس کو شہید نہ کرو، ورنہ پھر ایک دفعہ تلوار جب نکل گئی تو قیامت تک وہ میان میں نہیں جائے گی، اور وہی ہوا۔ قیامت ابھی تک جاری ہے نا، وہ قتل و قتال کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ اچھا جی، شہید کر دیا تو اللہ کے فرشتے ناراض ہو کر چلے جائیں گے اور پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جو تلوار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے میان سے نکلی وہ پھر واپس نہیں گئی میان میں، اور پوری دنیا میں آج تک قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اتفاق اتحاد کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ہر شخص دوسرے کو ختم کر کے اپنا راستہ صاف کرنا چاہتے۔ یہ کمال صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے مسلمانوں کا ایک قطرہ خون نہیں بہنے دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اولین ناقدردان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مخالفین تھے، اور یہ سارے کے سارے کلمہ گو تھے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ آپ کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں اہل بیت کے قتل کا بازار گرم کیا گیا۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام اور امام مہدی رحمہ کی ظہور تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اس ناشکری کی سزا بہت بری ہے۔ آگے جی ترجمہ، چلو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں اب انسان مسلمانوں کی